مفتی صاحب گھر سیل کر رہے ہیں, رکاوٹیں بہت آتی ہیں, دعا کی اپیل ہے, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. گھر بیچنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں کوئی بندش یا جن چڑیل بھوت کا اثر نہیں ہوتا. گھر بیچنا آسان کام نہیں ہے. کوئی انڈے والا برگر تھوڑی بیچ رہے ہیں کہ 2 منٹ میں بک جائے گا. یہ بہت سے لوگوں کی فون آتے ہیں کہ بھائی گھر بیچ رہے ہیں, 1 سال سے کوشش میں لگے میں نہیں بک رہا. بھائی وہ گھر ہے, وہ اتنے آسانی سے نہیں بکے گا. ایسے ہی بک رہا ہوتا, لوگ ارب پتی بن چکے ہوتے, ادھر گھر خریدا ادھر کسی کو پہنایا, ادھر دوسرا خریدا ادھر کسی کو پہنایا, ایسے تو مزے آ جاتے لوگوں کے. یہ پھر تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. میری صحت کے لیے دعا فرمائیں. زاہد اقبال ساہیوال سے دل سے دعا ہے. B4U کمپنی کے نام سے کمپنی جو لوگوں سے پیسے جمع کرتی ہے, مختلف کاروبار میں لگاتی ہے, جس کا ہر ماہ لگی ہوئی رقم کے حساب سے پروفٹ دیتی ہے یا منافع جائے. مجھے اس کمپنی کا نہیں پتا, اگر یہ پروفٹ میں شرکت کے بیس پر نفع دے رہی ہے تو پھر جائز ہے. پروفٹ میں شرکت کا مطلب جتنا کمپنی کو پروفٹ ہوگا اور آپ کی انویسٹمنٹ سے, تو اس میں اتنے % آپ کا, اتنے % کمپنی کا. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹھیک نہیں ہے. کیا والد صاحب سے اپنا علیحدہ حصہ مکان میں مانگ سکتے ہیں؟ اگر بھائیوں میں نہ بن رہی ہو اور مکان دادا کے نام ہو, جی مانگ سکتے ہیں. اگر ابا مان جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن مرنے کے بعد پھر دوبارہ حصہ ہوگا. زندگی میں ابا کوئی بھی گفٹ دیں گے تو وہ وراثت نہیں ہے. اس لیے زندگی میں بیٹے کو اگر وراثت سے محروم کرنا ہو کوئی حصہ دے کے, تو اس کا طریقہ یہ کہ لون دیا جائے, قرضہ, جیسے گولڈ کی شکل میں قرضہ دے دو. مثال کے طور پر 100 گرام گولڈ بیٹے کو دے دیا اور کہا یہ تمہارا ہے. گولڈ اس لیے کہ کرنسی تو ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے نا. گولڈ دے دیا اور کہا کہ جب میں مروں گا تو تمہارا جو حصہ بنے گا نا, تو یہ قرضے کی مد میں کاٹ لیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر جو حصہ اضافی ہوگا وہ تمہیں دے دیں گے, اگر تمہاری طرف آ رہا ہوگا تو تم سے لے لیں گے. انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پر شور دعائیں مغفرت کے لیے جا سکتا ہے. یہ انتقال کے بعد بیوی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بھائی دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے, بیوی سے اخروی لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. میاں بیوی میں جب میں سے کسی ایک کی بھی موت ہو جائے تو دنیا کا رشتہ ختم ہوتا ہے, آخرت کا ختم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ دنیا کا ختم کا مطلب دنیاوی حکام میں ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ مرد پھر نکاح کر سکتا ہے, عورت بھی کہیں اور شادی کر سکتی ہے, لیکن آخرت کے لحاظ سے ہے. لہذا قبر پہ بھی جا سکتے ہیں, اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, صدقات و خیرات بھی کر سکتے. کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ رہا اتنے عرصے, اس کو بالکل بھول جانا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا کہ نامحرم بن گئی ہے, یہ غلط ہے. تو آخرت میں یہی ملے گی. اب پتہ نہیں خوشی ہو رہی ہے, غم ہو رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانے. تو آخرت میں اللہ جبھی تو دے دیں گے نا کہ یہ ابھی رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے آپ کا آخرت کے لیے. اور مرنے کے بعد اپنے ریلیٹیو سے ملاقات ہوتی ہے. قرآن و سنت سے بات ثابت ہے, آپ جیسے ہی مرتے ہیں تو جو برزخ میں آپ کے دنیا سے پہلے جا چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو اگر آپ صدقات و خیرات کریں گے, بیگم کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, تو ملاقات ہوگی, اچھی ملاقات ہوگی, بیگم خوش ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں تو خیال نہیں کیا, لیکن بہرحال مرنے کے بعد آپ نے بہت خیال کیا. کتنے لوگ, ایک خاتون نے اپنے میاں کے مرنے پر اس کے لیے پورا ہاسپٹل بنایا. ہاسپٹل کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن شاید ان کو برا لگے. ہاسپٹل بنایا اپنے میاں کے لیے, صدقہ جاریہ. کیا خاندانی خاتون یار. میں نے کہا دیکھو کتنی محبت اپنے میاں سے. اتنا اچھا میاں کہ جو مر گیا ہے تو عورت کو اتنی محبت تھی, اپنے میاں کے لیے پورا ہاسپٹل بنا. بڑا زبردست چل رہا ہے وہ ہاسپٹل, پورا کا صدقہ جاریہ میرے میاں کے لیے. تو جب یہ عورت مرے گی تو میاں کتنا خوش ہوگا, بھائی تو نے میرے لیے کتنے گفٹ بھیجے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی کیا کرو, بیوی بچوں کے لیے بھی کیا کرو جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں, اور دوسروں کے لیے کرو گے تو لوگ آپ کے لیے بھی کریں گے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, او بھائی یار یہ مفتی صاحب میں نے 2-3 ہندوؤں سے ادھار لیے تھے, مجھے اب وہ بندہ, اچھا سوری یار بندوں کو ہندوؤں لکھا ہوا ہے, رائٹنگ تو صحیح کرو اپنی ہے. ہندو تو ادھار نہیں دیتے اتنے آرام سے, میں بھی حیران ہو رہا تھا. مفتی صاحب میں نے 2-3 بندوں سے ادھار لیے تھے, مجھے اب وہ بندہ نہیں مل رہا, میں کیا کروں؟ میں نے اس کا بہت انتظار کیا, وہ نہیں مل رہا, مجھے اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ وہ پیسے رکھ لیں, کہیں لاکر میں ڈال دیں, وہ اسی کے ہیں. بالکل جب مایوس ہو جائیں کہ کوئی نام و نشان نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں سے رابطہ کریں. رشتہ دار بھی نہیں مل رہے تو پھر یہ رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دیں, لیکن وہ اگر آ گیا تو پھر دینے پڑیں گے آپ کو دوبارہ, وہ صدقہ پھر آپ کی طرف سے ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ کوئی اسلام میں کسی کا مال استعمال کرنا بہت مشکل کام ہے, کچھ بھی ہو جائے صاحب حق تک اس کا حق لوٹانا پڑے گا. نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, کسی کا قرضہ ہوتا تھا کہ پہلے قرضہ واپس کرو پھر نماز پڑھاؤں گا, یا کوئی ذمہ داری لے کے میں اس کا قرضہ واپس کروں گا.
تو مالی معاملات میں بھائی بہت حساب کتاب اسلام میں بہت مشکل ہے, 1 روپیہ بھی نہیں رکھ سکتے کسی کا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کوئی چیز استعمال نہ ہو تو کچھ عرصے بعد وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے کہا تھا اگر چلو گے نہیں تو ٹانگیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. اچھا بھائی, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جسم یعنی ٹانگیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. دیکھو باڈی بلڈر جو ہے وہ ہاتھوں سے وزن اٹھاتا ہے تو ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. تو جو بھی قوتیں انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ دیر سے نکاح کرتے ہیں ان میں پھر ان کے لیے بھی نقصان دہ چیز ہوتی ہوگی کہ بھائی ان کے بھی جو ہے نا وہ ڈیزائرز کم ہو جاتی ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے, دیر سے نکاح کرنے کا یہ نقصان ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح دیر سے ہو رہا ہے تو آپ غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں اور دوسرے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے, گناہ بھی ملے گا اور فطرت کے خلاف کے عادی ہو جائیں گے آپ. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی نا, ان کو نکاح میں دلچسپی ختم ہو گئی. تو جسم کو کوئی خرابی نہیں ہوئی, دماغ کیا ہو گیا خراب, مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ نقصان ہوتا ہے جو بھی غیر فطری طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو وہ جو ہے پھر وہ نیچر پہ قائم نہیں رہتے. ان کے لیے یہ مینٹلی ڈسٹرب ہونا یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نکاح کے علاوہ تمام راستوں سے بچانا لازم ہے. اس سے دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت تو ہوگی تباہ آپ کی. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو وہی دے سکتا ہے, وہی دے گا, وہی ہر چیز پر قادر ہے, وہ چاہے تو تقدیر بدل دے, معجزہ کر دے. بہت لمبا سوال ہے بھائی, پورا معاشرتی علوم کا ایک سوال کا جواب آپ کا دے دیا نا, پھر یہ اتوار کو دے دیں بیان میں. میری سسٹر کی شادی پچھلے سال دسمبر میں ہوئی تھی. سسرال میں تشدد کے باعث عدالت سے رجوع کیا اور خلا لیا. عدالت نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. لڑکے کو بھی اس بات کی اطلاع عدالت کے ذریعے دی گئی اور عدت کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے. کیا آپ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ دیکھو یہ خلا کے ڈاکومنٹس کسی بڑے ادارے میں جمع کروائیں, بنوری ٹاؤن ہے, دارالعلوم کرنگی ہے یا جامعۃ الرشید. وہ پوری خلا کی وہ کارروائی پڑھیں گے, پھر پتہ لگے گا کہ اس میں ایک تو تشدد کس نوعیت کا ہے, اس میں یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ آج کل خواتین کو ذرا سا غصے سے بات کرو تو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے مجھے, یہ اس پہ خلا کا کیس بنا دیتی ہیں. یہ کیا کر رہا ہے, مینٹلی ٹارچر کیا اس نے مجھے. مینٹلی ٹارچر کا کوئی لیبارٹری تو ہے نہیں جس میں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو عجیب ایک تھپڑ لگا دیا کسی نے غصے میں, غلط کیا, نہیں لگانا چاہیے, لیکن وہ پھر تشدد میں آ جاتا ہے. یہ تو عجیب ہی کہانی چل رہی ہے. تو اگر واقعتاً بہت زیادہ مار پیٹ تھی, بہت زیادہ تشدد کرتا تھا, تو ایسی صورت میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ عدالت سے نکاح فسخ کروا سکتی ہے. لیکن اس میں عدالت پر بھی لازم ہے کہ وہ چند کاموں کو پورا کرے. نمبر 1, اس پر ثبوت مانگے عورت سے, صرف عورت کے زبانی دعوے پر اعتبار نہ کرے. اب لوگ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے تو بیچاری کہاں جائے گی. تو بھائی ثبوت کے بغیر تو دنیا میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. ایک آدمی نے کسی کے یہاں چوری کی, آپ نے عدالت میں جا کے کہا اس نے میرے کروڑوں روپے پی گیا ہے, تو عدالت ثبوت مانگے گی نا. اب آپ کہیں میں ثبوت کہاں سے لاؤں, ایسے تو میرے کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی. تو عدالت کہے گی بھائی آخرت میں آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے, دنیا میں جب تک ثبوت نہ ہو اس وقت تک نہیں. ورنہ ہر عورت جا کے کوئی بھی کہہ سکتی ہے مجھے بہت مارتا ہے. میرے سامنے ایسے کیسز آ چکے ہیں, وکیل نے خود عورت کو کہا اپنے آپ کو سگریٹ سے یوں کرو, 2-4 یہاں بلیڈ سے مارو اپنے آپ کو اور جا کے کہہ دو کہ یہ شوہر نے مارا ہے مجھے. تو گواہ ہونے چاہیے, یا شوہر کا اعتراف ہونا چاہیے, محلے والے بتائیں کہ ہاں بھائی یہ مارتا پیٹتا ہے, رشتہ دار بتائیں. تو عدالت گواہوں کو طلب بولو بھائی نہیں کرتی, صرف عورت کا بیان پر اعتبار کیا جاتا ہے. تو اس میں مفتیان کرام یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت نے وہ پوری کارروائی کی ہے, گواہوں سے ثابت بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. اس کے بعد پھر شوہر اگر آیا ہو اور وہ اعتراف کر لے کہ میں نے کیا ہے لیکن میں معذرت کرتا ہوں اور مجھے ایک دفعہ مہلت دی جائے, میں دوبارہ یہ جرم نہیں کروں گا, تو بھی پھر فسخ نکاح کا اختیار بولو بھائی نہیں ہے. عدالت اس کو مہلت دے گی. عدالتیں مہلت نہیں دے رہی کیونکہ فیملی سسٹم کو توڑنے کا پورا پلان ہے, اور یہ جنرل مشرف کے لیے عذاب جاریہ ہے. جنرل مشرف نے یہ قانون بنایا, اور جتنے زنا ہو رہے ہیں نا اور جتنے یہ ہمارے فیملی تباہ ہو رہی ہے, یہ سارا جنرل پرویز مشرف کے کھاتے میں جا رہا ہے عذاب. تو کیونکہ ایک آدمی نے پورا عدالتی لاء کو چینج کر دیا اور گھروں میں تباہی مچا دی ہے اس نے, اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں بھی اٹھا رہا. یہ بھی ایک عجیب حساب ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت تو جب خلا کی ڈگری دے دیتی ہے
تو دوبارہ پھر اس کیس کی سماعت نہیں کرتی. اب عورت کی جان چھوٹے کیسے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. اگر واقعی وہ ظلم کر رہا ہے اور عورت چاہتی ہے کہ پراپر طریقے سے نکاح ختم ہو, تو پھر علماء مشورہ یہ دیتے ہیں کہ دوبارہ سے کیس دائر کرے کسی بڑے ادارے میں, کسی بڑے مدرسے میں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پھر مفتیان کرام کو یہ تحریر لکھے کہ میرا میاں میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے, عدالت نے تو وہ شرعی طریقہ پورا نہیں کیا, لیکن میں اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے میاں کو بلایا جائے اور میں گواہ بھی پیش کروں گی, میں یہ ثابت کروں گی کہ اس کا سلوک میرے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے, اور اس پہ میں ثبوت پیش کروں گی. تو یا تو میرا میاں سے مجھے طلاق دلوائی جائے, تو پھر علماء کو یہ شرعاً اختیار ہے, جماعت المسلمین کہتے ہیں اس کو, کہ علماء کی ایک جماعت بیٹھے گی, وہ پھر بلائے گی, کیونکہ جہاں عدالت کام نہ کر رہی ہو تو پھر یہاں یہ مجبوراً علماء کو یہ رائٹ دیا گیا ہے. پھر وہ کیا کریں گے, اس کے پورے گواہ طلب کریں گے, اور پھر فیصلہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مرد ضدی ہٹ دھرمی کر رہا ہے, اور وہ نہ تمیز سے رکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ چھوڑنے کے لیے, یعنی بعض مرد لٹکا دیتے ہیں نا, تو لٹکانے کا تو اجازت نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ عدالت کو یہ رائٹ ہے, اصل میں تو عدالت کا تھا, جب عدالت نہیں کر رہی تو پھر علماء کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کا نکاح ختم کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے جو ایسے کیسز کیے ہیں, حل کیے ہیں, اس میں پھر ہمیں بہت سارے کیسز میں عورت کا غلط ہونا ثابت ہوا ہے کہ وہ الزامات جھوٹے لگائے تھے. اس نے کراس کویشچن بھی کیے جاتے ہیں نا, لیکن کچھ کیسز صحیح بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غلط ہوتے ہیں, کچھ کیسز صحیح بھی ہوتے ہیں. واقعی وہ مرد نہ رکھنے کے لیے تیار اور نہ چھوڑنے کے لیے تیار, عزت سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ایسی کنڈیشن میں پھر جماعت المسلمین کو, وہ فرقہ نہیں جماعت المسلمین, یعنی علماء کی ایک جماعت کو یہ پھر حق ہوتا ہے, رائٹ ہوتا ہے کہ وہ عورت کا نکاح ختم کر دیں. وہ پھر فسخ نکاح ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم علماء کو عدالت کے مقابلے میں نہیں لا رہے, ہم کہہ رہے ہیں عدالت یہ کام کرے نا, تو پھر تھوڑی علماء آئیں گے, یہ تو عدالت کا کام ہے. جب وہ نہیں کر رہی تو پھر ایسے تھوڑی جو عورت اٹھ کے گئی خلا کی ڈگری, تو یہ بیویاں عدالتوں کی نہیں ہیں, یہ لوگوں کی اپنی اپنی بیویاں ہیں. عدالت صرف اپنی, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے جج کو اختیارات نہیں دیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مفتی صاحب آپ نکاح کی اسپیڈ, نکاح کو کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں, کہ اسپیڈ سے, بہت اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں, تھوڑا آہستہ ہو جائے تو. یہ کہہ رہے ہیں نکاح بہت اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں, خطبہ, میرا خیال ہے یہ مقصد ہے. میں اس لیے اسپیڈ سے پڑھاتا ہوں کہ جو نکاح پڑھوانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کی عمریں دیکھ کے لگتا ہے کافی لیٹ ہو چکے ہیں یہ, تو اب ذرا اسپیڈ سے پڑھاؤ, کیونکہ اب مزید لیٹ نہ کرو. اس لیے ہماری نکاح پر خطبے کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے, تھوڑی تیز ہوتی ہے, اس لیے. اور دوسرا, میں اتنے نکاح پڑھاتا ہوں کہ اگر میں وہ تجویز سے پڑھانا شروع کر دوں تو بھائی جو کام بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں اسپیڈ خود بخود بڑھ جاتی ہے. لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں آپ نکاح پڑھا دیں, آپ نکاح پڑھا دیں, آپ نکاح, تو ہمیں اسپیڈ. اور ایک اصل وجہ تو وہ ہے کہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تو اب تھوڑی اسپیڈ ہونی چاہیے. اچھا, لوگ بھی عجیب طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں نکاح. بعض قاضیوں کو دیکھا اتنی تجوید کے ساتھ, اور پتہ نہیں اول آخر اتنے درود شریف, پھر گواہوں کے نام, اور پھر 3 دفعہ قبولواتے ہیں. وہ بھی تکلف ہے بھائی, اتنا مشکل شریعت نے نکاح کو نہیں بنایا. گواہ ایک تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں نکاح نامے میں, وہ تو کاغذی کارروائی کے لیے. اصل گواہ تو وہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں, بس ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے. ہمارے ایک مسجد کے امام صاحب نکاح پڑھاتے تھے, جب لڑکی کا نام لیتے تو نام لے کے یہ کہتے اور اس گھر میں اس نام کی کوئی دوسری لڑکی بھی موجود نہیں ہے. اور اتنا زیادہ, تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا تھا کہ ایک وہمی آدمی, وہ نیتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی, بڑی لمبی لمبی نیتیں ہوتی ہیں. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی پیچھے اس امام کے. اصل میں تو یہ ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے ہو تو کھوپڑی میں یہی ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہوں, تو استحضار تھوڑا سا کر لے بھائی ظہر پڑھ رہا ہوں, بس یہ کافی ہے. اور جب امام کے پیچھے کھڑا ہوگا تو خود بخود نیت ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, اکیلے نہیں پڑھ رہا. تو تھوڑا سا استحضار کرنا ہے بس. لیکن وہمیوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں تو 3 رکعت, تو جب ظہر ہے تو 4 ہی ہوں گی نا, تمہاری مرضی سے 2 تھوڑی ہو جائیں گی وہ. تو لیکن وہمی کس طرح کرتے ہیں, ہمارے استاد واقعہ سناتے تھے. ایک وہمی آیا مسجد میں, اب ایک تو زبان سے بھی کہتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں دل میں نیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو زبان سے بولتے ہیں. اب زبان سے کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ کے, یہ بھی ہے کہ اللہ کے واسطے ہو رہی ہے, کسی اور کے واسطے نہیں ہو رہی.
پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، دل میں نیت کر لی یہ والا امام. تو اس کو خیال آیا کہ یار کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ والا امام، بھائی بالکل اشارہ کر کے کہوں گا تو متعین ہوگا نا، ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ذہن میں دوسرے بھی بندے آ رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو پھر اشارہ کر کے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. اب اس کو وہم ہوا کہ یہ میری جو انگلی ہے یہ تھوڑی سی کرو ہے، تو جب میں نے یہ اشارہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا یوں گھوم کے یوں چلا جائے. تو پھر ایسے کر کے کہتا ہے قریب جا کے پیچھے اس امام کے، یہ جو امام ہے نا یہ والا. پھر خیال ہوا کہ یار ابھی بھی تھوڑا سا انگلی میں کیا ہے، خم ہے. بھائی پوری سیدھی انگلی تو نہیں ہوتی نا، تھوڑا سا قدرتی طور پر خم ہوتا ہے انگلیوں میں. پیچھے یہ والا امام. پھر بھی شبہ ہوا تو جا کے امام کو دھکا دیکھتا ہے، کہتا ہے پیچھے اس امام کے. اور میں نے وہمی دیکھے ہیں نیتوں میں، نیت میں ہی 15 منٹ لگا رہے ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہی حساب ہے، وہ نکاح ایسے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ دولہا جو ہے نا بالکل اس کا پوری کائنات میں ثابت ہو جائے کہ یہی ہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے. ہمارے نبی نے نکاح کیسے پڑھایا ہے؟ بخاری میں ادھر خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ادھر وہ صحابی. آپ نے ان صحابی سے پوچھا مہر میں کیا دو گے؟ انہوں نے فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں، وہ ان کو زبانی یاد کرا دوں گا، فی الحال تو یہی مہر ہے اور کچھ جیب میں ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا زوجتکہا بما معک من القرآن. زوجتو اس کا مطلب ہے، یہ جو میرا تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے، سبحتو کی طرح. زوجتو میں نے نکاح کرایا، میں نے شادی کرائی، میں نے نکاح کرایا. زوجتو میں نے نکاح کرایا. کا مطلب اشارہ بھی نہیں کیا کیونکہ بات انہی سے چل رہی ہے نا. بھائی بات جس سے چل رہی ہے تو تم سے وہی مراد ہے. کا معنی تم. زوجتکا میں نے تمہارا نکاح کرایا، ہاں اس سے، ہاں شی کیونکہ ایک ہی خاتون تھی پوری محفل میں، تو اس کی طرف نہ اشارہ بلکہ ہاں یعنی اس خاتون سے. اس خاتون کا لفظ بھی لمبا ترجمہ ہے. ہاں کا معنی شی، ہر، یعنی ہم کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ ہر سے ہو رہا ہے. بس بما معک من القرآن، ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں. یہ مہر ہمارے یہاں مہر کے چلو سکہ رائج الوقت. اور پھر معجل میں اتنی تجوید میں فرق آتا ہے، اس میں نکالنا منہ سے مشکل ہو جاتا ہے. عند الطلب اور بھی بہت کچھ لگاتے ہیں، سکہ رائج الوقت. تو بھائی سکے رائج الوقت ہی ہوتے ہیں، ڈالر میں تھوڑی نکاح ہوگا پاکستان میں بیٹھ کر. مجھے بتاؤ جلیبی خریدنے جاتے ہو تو یہ کہتے ہو کہ 1 کلو جلیبی چاہیے سکہ رائج الوقت کے مطابق، سکہ رائج الوقت کے بدلے میں. وہ کہے گا جب تو پاکستان میں ہے تو کم وقت پیسوں کی جلیبی ملے گی نا، ڈالر میں تھوڑی ملے گا تجھے. سعودی عرب میں ہے تو ریال چلے گا، امریکہ میں ہے تو ڈالر چلے گا. تو یہاں بھی نکاح ہوگا تو سکہ رائج الوقت میں ہی ہوگا میرے بھائی. اور وہ تو سکے ہیں ہی نہیں، سکے تو پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو اتنا تکلف ادھر نبی کے نکاح میں اتنی سادگی، میں نے تمہارا اس سے نکاح کرایا قرآن کے بدلے جو تمہیں یاد ہے، بس یہ ہو گیا نکاح. اور ہمارے ہاں کتنا لمبا حساب کتاب چلتا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. وہ جیسے میں تو بہت سے الفاظ بھول گیا ہوں. پہلے ہم جاتے تھے نا کسی نکاح میں تو اتنی لمبی گردان چلتی تھی نکاح کی، بچشمے کچھ اس طرح کے آتے تھے، بچشمے پتہ نہیں فلانے خود، بچشمے خود 4 گواہ، وہ گواہ پھر موکل اور وکیل، وہ پورے ایجاب و قبول میں یہ الفاظ آ رہے ہوتے تھے. پوری تفصیل، پوری گردان پڑھنے کے بعد دولہا سے کہتے تھے کیا آپ نے قبول کیا؟ دولہا بھول جاتا تھا کہ یہ بات چل کیا رہی ہے ابھی. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے آرام سے بھائی فلانی کا تمہارے سے نکاح کرایا، قبول ہے؟ ہاں بھائی چلو شاباش آگے چلو. بہت سے اور بھی کام ہے دنیا میں، صرف یہی تھوڑی ہے. کافی ٹائم ہو گیا میرے بھائی.